السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th اور 10th کلاس کے سلیبس کے سلسلے میں ہم نے ویڈیوز کا آغاز کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے قرآن پاک کا وہ حصہ جو 9th اور 10th کے سلیبس کے اندر جس کا ترجمہ شامل تھا وہ ہم نے مکمل کیا۔ اب ہمارا سیشن ہے کہ وہ صورتیں جو کہ سلیبس کے اندر شامل ہیں ان کی مشقیں حل کی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم 9th کلاس کے اسباق کی مشقوں کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس سلیبس میں سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کا مکی صورت ہے اور اس میں 98 آیات ہیں، اور سورہ مریم میں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم نے اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے یہ کہا، یہ کلام انجیل اور ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔
حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی شامل تھے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور اس کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا شریک نہیں۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بتاتی۔ اس سورہ میں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے علمی عملی نکات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اہم بات یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور ان کا رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف سورہ مبارکہ کی، تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ اس ملٹیپل چوائس کوسچن ہیں، یعنی وہ کوسچن کے جن کے کثیر انتخابی سوالات ہیں، جن میں ایک سوال کا ایک جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ پہلا کوسچن ہے حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہاں پہ جو آپشن دیے گئے ہیں نجاشی، قیصر، کسریٰ، فرعون، تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے نجاشی۔ دوسرا سوال ہے شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی کس سورہ مبارکہ کی؟ آپشن ہے سورۃ الحج کی، سورہ طٰہٰ کی، سورہ مریم کی، سورۃ الانبیاء کی۔ تو درست جواب ہے سورہ مریم کی۔ اور تیسرا کوسچن ہے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کس نے کی؟ جوابوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا کوسچن ہے سورہ مریم کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 96، 97، 98، 99۔ تو درست جواب ہے 98۔ پانچواں کوسچن ہے معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کے جو تفصیلی جوابات ہیں، جو شارٹ کوسچن ہیں، شارٹ کوسچن میں پہلا کوسچن ہے کہ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مریم کہا گیا ہے۔ سورہ مریم کا خلاصہ لکھنے کو کہا گیا ہے، تو یہ سورہ مریم کا خلاصہ جو ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسرا کوسچن ہے سورہ مریم کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو علمی و عملی نکات ہم نے بیان کر دیے ہیں۔
चौथा क्वेश्चन है हिजरत हबशा का सबब क्या था। ये सबब भी हम तमहीद में बयान कर चुके हैं। सूरह मरियम की तलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा, तो ये नजाशी का जवाब जो है वो ये था कि ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। तो ये जवाब था नजाशी का। तो क़ारीन नाज़रीन, मशकों में आयात दी गई हैं जिनका बामुहावरा तर्जमा करना है, अल्फाज के मानी दिए गए हैं, और ये चूँकि हमारे पहले सेशन में मामला गुजर चुका है इसलिए इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।